زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اس ایک اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس اللہ کی مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عمومی طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خصوصی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طرح سے آپ کے سامنے عنوان رکھا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، در حقیقت یہ عنوان ایک وہ احادیث کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہیں: فلیس منا یا فلیس منی. فلیس منی اس کا معنی ہے کہ وہ مجھ سے نہیں، اور فلیس منا کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی کتابوں میں جمع کی گئی ہیں، وہ حدیثوں کے اندر
بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کا استعمال کیا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے شک کا لفظ استعمال کیا. بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر ہمیں بتائی. بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہمارے سامنے رکھی. اور چند احادیث ایسی ہمیں ملتی ہیں جن میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیس منا یا فلیس منی کا لفظ استعمال کیا. وہ حدیثیں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو میرے علم میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ حدیثیں سننے سے پہلے یہ بات واضح کر دینا سمجھتا ہوں, بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں یا اللہ کے نبی کا یہ فرمان بتاؤں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں یا وہ مجھ سے نہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس سے یہ مراد لے لیں کہ فلیسا منا وہ ہم سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ مسلمان نہیں؟ کیا فلیسا منا سے ہم مراد یہ لے لیں کیا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا؟ کیا فلیسا منا سے مراد یہ لے لیں کہ وہ کافر ہو گیا یا مرتد ہو گیا یا پھر وہ منافق ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی. علماء اکرام, محدثین, ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ خاص طور پر اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ خاص طور پر اس بارے میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں فلیسا منا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ترہیب کی طرف اشارہ ہے. ترہیب کا مطلب ہوتا ہے کراہیت والا عمل, ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ایسا عمل جو پسند نہیں ہے, ترہیب کا معنی ہوتا ہے وہ عمل جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر فلیسا منا کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں, اس کا معنی ہے الترہیب. اللہ کے نبی یہ عمل سے روکنے کے لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے فلیسا منا وہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں, فلیسا منا اس کا معنی ہوتا ہے وہ نبی کی سنت پر نہیں, فلیسا منا اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ مومنوں کے راستے پر نہیں. پھر بن باز رحمہ اللہ نے دوسری اس کی تشریح کی, کہا کہ اگر کوئی شخص الترہیب کے یہ اعمال جس میں اللہ کے نبی نے خاص طور پر فلیسا منا کہا ہو یا پھر ایسے اعمال جس سے رکنے کے لیے اللہ نے اس کے رسول نے حکم دیا ہو, اگر وہ شخص ان اعمال کو اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھے, ان اعمال کو اپنے لیے جائز سمجھ بیٹھے کہ نمازوں کا چھوڑنا میرے لیے جائز ہے, حج کا نہ کرنا میرے لیے جائز ہے اور روزوں کا چھوڑ دینا میرے لیے جائز ہے, یا ترہیب کے جو اعمال ہے یہ جو فلیسا منا کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال ہے اگر اس سے ہو جائیں یہ الگ چیز ہے, لیکن یہ اعمال کو جانتے بوجھتے اپنے لیے اگر حلال سمجھے تو پھر وہ اسلام کے باہر ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ وضاحت اس لیے کہ جوں قیامت کے دن قریب آ رہے ہیں علم والے اور علماء کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کا خون گرم ہوتا ہے, جذباتی نوجوان ہوتے ہیں. وہ عمل کا تذکرہ ہوگا, فلیسا منا کی حدیث آئے گی, جا کر یوں نہ کہہ دے کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے, اعوذ باللہ. ایسا فتویٰ نہ دے دے کہ تم منافق ہو گئے, ایسا فتویٰ نہ دے دے کہ تم اہل سنت سے خارج ہو گئے. نہیں, یہ کہو کہ یہ عمل سے تم باز آ جاؤ, اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے, ہمیں فتوے نہ لگائیں. تو فلیسا منا کے دو چیزیں, تشریح کے اندر دو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. پہلی چیز یہ سیکھی ہے کہ یہ مومنوں کے راستے پر نہیں, مسلمانوں کے راستے پر نہیں, وہ ہمارے طریقے پر نہیں, وہ نبی کے طریقے پر نہیں. فلیسا منا کا ایک معنی یہ. لیکن کوئی شخص جانتے بوجھتے یہ سارے چیزیں اپنے اوپر جائز اور حلال خلال کر لے تو پھر اب یہ شخص اسلام کے باہر ہوگا. اب آئیے انشاءاللہ معاشرہ, ماحول, ہمارا دستور زندگی, ہمارا صبح و شام کا اٹھنا بیٹھنا, عجیب و غریب ماحول ہمارا, اتنے پریشان کن ماحول میں ہماری زندگی کہ وہ مومن کے تعلق سے, جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہوتا ہے,
یہ کہیں سے بھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہوتا، یہ ہر طرف سے فائدے میں ہوتا ہے، یہ ہر طرف سے نفع اور منافع کے اندر ہوتا ہے، یہ کبھی لاس اٹھانے والا نہیں ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ کوئی رحمت دیتا ہے تب بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مومنین، یہ سکون کے دل والے، یہ امن والے مومنین کا ماحول ایسا ہے کہ کبھی انہیں NRC سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی CAA سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی ایسا مسئلہ ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں کا ایمانی لیول اتنا کمزور کہ آج مسلمان چھوٹی موٹی بیماریوں سے ڈر ڈر کے بھاگنے والا ہو گیا ہے۔ ماحول، مسئلہ یہ ہے کہ علم نہیں، جانتے نہیں اسلام کی حقانیت کیا ہے، نہیں جاننے کی کوشش کرتے۔ آئیے فلیسا منا کی وہ حدیث جن میں سے بہت اہم ماحول کے حساب سے میں نے سمجھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین سننے کے بعد، جس طرح سے ہمیشہ میں ہر خطبے میں یہ بات کہتا ہوں تمہیدی کلمات میں، کہ بھائی فارمیلٹیز کے لیے سننا چھوڑ دو، فارمیلٹیز کے لیے سننا چھوڑ دو، یہ رسمی طور پر آئے، کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور سن لیے، دل خوش ہو گیا، کان خوش ہو گئے، پھر یہاں سے چلے گئے۔ نہیں مسلمانوں، یہ ایمان والوں کا وطیرہ نہیں، یہ مسلمانوں کا وطیرہ نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے نصیحت کو قبول کر لیتا ہے۔ جب مومن وہ ہوتا ہے جب کسی مومن مسلمان کے سامنے کسی برائی کے رکنے کا اسے بات بتائی جاتی ہے تو فوراً اپنے آپ کو اس برائی سے روکے رکھتا ہے۔ آؤ مسلمانوں، اس عہد کے ساتھ یہ باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ، یہ دعا کے ساتھ اس خطبے کو ہم سنیں گے کہ مولا جتنی باتیں حق اور سچ کہی جائیں گی مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی باتیں سنیں گے، سمجھیں گے بھی، یاد رکھیں گے بھی، دوسروں کو بتائیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے کہو انشاءاللہ۔ یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہے میرا یہاں کھڑا ہونا فائدہ مند، یہ ارادہ ہے آپ کا یہاں آ کر بیٹھنا فائدہ مند، وغیرہ روز ظہر کی 4 رکعت ہوتی تھی، آج تو 2 ہو گئی، کوئی فائدے کی بات نہیں آ کر صرف بیٹھنا۔ عملی تبدیلی ہونی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، سورہ اعلیٰ پڑھا جاتا ہے، محاسبہ کرنا چاہیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو۔ اچھا پچھلا جمعہ گزر گیا تھا، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس جمعہ میں سنی ہوئی ساری باتوں میں سے کتنی باتوں پر میں نے عمل کیا ہے؟ کیا میں نے کوشش کی ہے کہ وہ باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں؟ نہیں مسلمانوں، ایسے فارمیلٹیز کا سننا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں پھر کہ مولا بولنے والے کو، سننے والوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلی حدیث فلیس منا کے تحت راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں 2 اعمال کا تذکرہ کیا، 2 باتوں کو جمع کیا اور 2 باتوں کے ساتھ یہ لفظ کا استعمال کیا کہ فلیس منا، نہیں ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ، نہیں ہے نبی کا راستہ، نہیں ہے یہ مومنوں کا طریقہ۔ کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا سلاحا، من حمل جو کوئی ہم پر وار کرے، جو کوئی ہم پر حملہ کرے، جو کوئی ہم کو تیر تلوار بندوق دکھائے، جو کوئی ہم کو ہتھیار دکھا کر ڈرائے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تلوار نہیں بتا سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ فلیس منا، ایک مسلمان کی نشانی، ایک مومن کی نشانی یہ کہ وہ کسی مومن مسلمان پر کبھی ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا، نہیں ہے ہم میں سے وہ۔ آج دیکھیے آپ، معمولی ساس بہو کے جھگڑے میں ادھر سے بھائی بہن کے بھائی آ گئے، ادھر سے بھائی کے بھائی آ گئے، آؤ تمہارے خلاف ہم ہمارے خلاف تم۔ معاملہ یہی ہوا نا کہ میری امی سے بد زبانی، میری بہن پہ ظلم۔ لوگوں جائز نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھائے، کسی دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھائیں، جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا مومنوں کا طریقہ نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم مومنوں کے طریقے سے نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں دوسرا عمل بتایا۔
کہا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، دھوکہ، اللہ اکبر۔ کیا بتائیں جناب، کیا بتائیں آپ کو، کیا سمجھائیں کہ جا کر دیکھو بابا نگر کے اطراف کے سارے زمین، شاہین نگر کے اطراف کے سارے زمین، چندرائن گٹے کے اطراف کے ساری زمینیں، ایک ایک زمین 10 لوگوں کو مسلمان بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ من غشنا فلیس منا، لوگ گھروں پر آ کر دستک دیتے ہیں، اصلی سامان ہے، ڈپلیکیٹ چپکا کر چلا جاتے ہیں۔ من غشنا فلیس منا، کیا کہتے ہیں؟ تمہارا تول، تمہاری دکان ہے، 1 کلو کا سامان خریدا جاتا ہے، تم 100 گرام کی ڈنڈی مار دیتے ہو۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا دھوکے مسلمانوں کے گراؤں بھائی، فہرست کیا کیا مسلمانوں کے دھوکے۔ ہماری بچی جیسی تیسی ہے، اللہ نے بنایا ہے جناب، لیکن دھوکہ، گئے فوٹو شاپ سے بچی کو گوری کیا، بتایا ویری فیئر کلر ہے جناب، بیوٹی پارلر میں کلر کروا کر لائے، بیوٹی پارلر میں میک اپ کروا کر لائے، کیا دیکھتے ہیں سرجری کا اثر 3 مہینوں کے بعد ختم، وہ دلہن جو گوری تھی اب کالی ہو گئی۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تمہارا بچہ آخری ناکارہ نکمہ نالائق، مہینے کو 5,000 روپے کمانا نہیں ہوتا اس سے، شادی کرنا ہے کیا کریں گے، لکھو 50,000 بایو ڈیٹا میں کیا کرنا ہے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا دھوکے مسلمانوں کے، اللہ اکبر، کیا دھوکے مسلمانوں کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا، مسلمانوں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مومنوں یہ مومنوں کا طریقہ نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں کہ کسی کو دھوکہ دینا، یاد رکھنا، دھوکہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح مسلم کا۔ اللہ کے نبی ایک کھانا بیچنے والے کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی نے برتن میں ہاتھ ڈالا، کیا دیکھا، نمی لگ رہی ہے ہاتھوں کو۔ ما ہذا، کیا ہے بیٹے یہ؟ جناب والا، اے صاحب الطعام، اے کھانے والے، کیا چیز ہے کہ اوپر تو سوکھا سوکھا لگ رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہو تو کچا کچا لگ رہا ہے، کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پانی گر گیا تھا، پانی گر گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے یہ نہیں سمجھا کہ کچے مال کو بھی الگ کر کے رکھ دیتے، یہ کچے مال کو بھی اوپر کر دیتے؟ یاد رکھو، من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عجب دیکھو، تولنے میں جو چیزوں میں پانی جذب ہوتا ہے، پانی ملا کر، تربوز میں پانی کے انجیکشن دے دے کر تربوز کو وزن کرنے کے لیے، اور بقرعید کے موقع پر بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بکرے خریدنے ہم جاتے ہیں تو بکروں کو پانی پلا کر اسے وزن کرنے کی، من غشا فلیس منی، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ چاہے تم کتنا ہی جسٹیفائی کر لو وہ دھوکے کو، تمہارے حساب سے کتنا ہی صحیح ہوگا، تمہارے آئیڈیا کے حساب سے، تمہارے اینگل سے تم کتنا ہی اس کو صحیح ثابت کر لو، لیکن جو تم دھوکہ دے رہے ہو وہ دھوکہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ من غشنا فلیس منا، نہیں ہے ہم میں سے وہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے تعلق سے بڑی وعید سنائی۔ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح ابن حبان کے روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ دینے والا، مکر کرنے والا، فریب کرنے والا، یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہاں؟ 5 وقت کا نمازی ہوگا، 200 عمرے کیا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، خیرات کرتا ہوگا، تہجد پڑھتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا، لیکن نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے گا، جو مکر کرے گا، جو فریب کرے گا، وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہ سمجھو بڑی داڑھی ہے تو دھوکہ دے سکتا ہوں، ایسا نہ سمجھو بہت نیک ہوں تو دھوکہ دے سکتا ہوں، ایسا نہ سمجھو تہجد گزار ہوں تو دھوکہ دے سکتا ہوں، ایسا نہ سمجھو کہ عمرے کر لوں گا، اب دھوکہ دیا پھر جا کر عمرہ کر لوں گا، معاف کروا لوں گا۔ نہیں، اللہ سے دیڑ اشاری کرنے کی کوشش مت کرو۔ وہ کیا ہے،
علیم بذات الصدور، وہ ذات دلوں کے حال کو جاننے والی ہے. وحصل ما فی الصدور، تمہارے وسوسوں کو کھول کے رکھا جائے گا قیامت کے دن. تمہارے سارے ارادے، تمہارے سارے نیتیں، ہاں سب کچھ ظاہر کی جائیں گی قیامت کے دن. دھوکہ یہ چیز ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. میرے بھائی وہ دھوکوں کی پوری لسٹ گنا نہیں سکتا. اپنے آپ میں 1 روپے کا دھوکہ بھی دھوکہ ہی ہے. 1 روپے کا دھوکہ بھی دھوکہ ہی ہے. معمولی تمہارے ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، دھوکے سے کسی کی پینسل لے لینا دھوکہ ہے. دھوکہ ہے یہ کہ آگے والے کو دھوکہ دے دیں کہ ہم نے نہیں لیا. دھوکہ ہے، بچانا چاہیے ایک دوسرے کو اس سے. آئیے 2 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. نہ تو کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھائیں گے اور نہ کسی کو دھوکہ دیں گے. اگر کریں گے فلیس منا، یہ مسلمانوں کی جماعت کا کام نہیں ہوتا، یہ مومنوں کی جماعت کا کام نہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی 2 راوی حدیث کے صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حدیث آئی ہے. کون؟ سعید بن ابی وقاص اور حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں راوی یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لم، جو کوئی یتغنى بالقرآن، قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے. اللہ اکبر. قرآن مجید کو اچھی آواز سے جو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تمہاری استطاعت کے مطابق تم جتنا اچھا پڑھ سکتے ہو، جتنا اچھی لحن، جتنی اچھی تجوید تم کر سکتے ہو، جتنے اچھے مخارج تمہاری استطاعت کے اندر ہے، تمہارے گلے کے مطابق، تمہاری آواز کے مطابق، تمہاری زبان کے مطابق جتنا خوبصورت کر کے پڑھ سکتے ہو قرآن کو پڑھو. میرے بھائی یہ حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں. تھوڑا سا زندگی کا جائزہ لے لو تب پتا چلے گا. معمولی مسجد رحیم خان کے باہر کھڑے ہو جاؤ. اب یہ 100-150 لوگ پوری مسجد میں جو آئیں گے خطبہ سننے کے لیے، ایک پیپر لے کے کھڑے ہو جاؤ، پوچھو قرآن پڑھنے آتا؟ یہ 100 میں سے آدھے کہیں گے نہیں آتا ابھی تک. کیا ضرورت سیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے مجھے قرآن سیکھنے کی جناب؟ کیوں وقت دوں قرآن کو؟ ہاں میرا کام بھلا، میری نوکری، میرے بیوی، میرے بچے، ارے بہت دنیا بھلا کے کاماں پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، دنیا بھلا کی مصروفیت ہے میرے پاس، بڑا قیمتی آدمی ہوں، اونچے عہدے پر ہوں، بڑا پوسٹ ہے، میرے بغیر کام نہیں ہوتے. مجھے قرآن سیکھنے کی فرصت کہاں جناب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائی یتغنى بالقرآن، قرآن کو جو ہے نا اچھے انداز میں پڑھو، اچھے انداز میں. 50% ایسے نکل جائیں گے، شاید ہو سکتا کم کہہ رہا ہوں، زیادہ نکلیں گے. اور قرآن نہیں پڑھے، نہیں پڑھنے آتا قرآن. پھر وہ 50 میں سے ان سے پوچھو کتنے لوگ تجوید سے پڑھ سکتے ہیں، وہ پورا ریشیو ختم ہو جائے گا، پورا 1-2% میں آ جائیں گے. کہاں بھائی استادی ماں کے بس الف ب ت سے پڑھے، ہاں، اور جو ہے نا سب معروف مجہول، کچھ نہیں معلوم، حرف بندہ نہیں معلوم، علیین حرف لین کیا ہے نہیں معلوم، اخفا کیا ہے نہیں معلوم، کیا چیزیں ہیں یہ سب، ہمیں کیا لینا دینا جناب؟ یہ قرآن کے پڑھنے کے اصول. اچھا قرآن، اچھا اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کے قاعدے، ارے کون اس پر دھیان دے جناب؟ میرے زندگی کے حساب و کتاب، کون کتنا لیا، کون کتنا دیا، کہاں سے کتنا آنا ہے، اور کیسے کما سکتا ہوں، یہ چھوٹا موبائل بڑا کیسے کر سکتا ہوں، یہ چھوٹی گاڑی بڑی کیسے ہو سکتی ہے، وہ برانڈڈ کپڑے کہاں سے خرید سکتا ہوں. میرا دماغ تو اس میں لگتا ہے صاحب. یہ سب قاعدے میں کون لگائے گا بھائی؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا میرے بھائی اگر مومنوں کے اور مسلمانوں کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو، نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھو. اگر قرآن کو اچھے انداز میں نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے کہا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. وقت دو، قرآن کے حقوق کیا ہے معلوم کرو. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور حدیث، راوی حضرت عبداللہ بن عباس سے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم اور غصے کے وقت، دونوں وقت بھی بڑے عجب ہوتے ہیں. انسان غم میں بھی قابو میں نہیں ہوتا، غصے میں بھی قابو میں نہیں ہوتا. 2 سچویشنز اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی. کہا کہ جو کوئی، صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ بن مسعود راوی روایت کرتے ہیں، کہا نبی اللہ نے کہ غصے اور غم کے وقت میں جو کوئی اپنے گالوں
جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ حدیث سکھاؤ. مردوں سے زیادہ عورتوں کو سکھانا یہ حدیث. میری مائیں سن رہی ہوں گی, برا نہ مانے میری بات کا, یہ عمل میں مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ ملوث ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے, عجیب و غریب ماحول بنا کے رکھتے ہیں گھر کا. ٹھیک ہے, اپنا گزر جائے, اپنا چلے جائے. نبی کی آنکھ میں بھی آنسو آئے تھے, صحابہ بھی روئے تھے, لیکن نہ تو اپنے گالوں کو پیٹ کر, نہ تو اپنے بالوں کو لوچ کر, نہ تو اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر, نہ تو چلا چلا کر پرانے جاہلیت کے واوے لے کر نہیں. آج معاملہ دیکھو آپ, بڑی بڑی راگیں مار مار کر, بڑے اچھے تھے, بڑے ایسے تھے, بڑے ایسے کرتے تھے, ہاں کل مل گئے تھے, پرسوں مل گئے تھے, یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں. ایسا کرنے والے کو اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں کا طریقہ نہیں, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یاد رکھو, ہم میں سے نہیں. سمجھاؤ جا کر گھر میں. اور ہمارا مسئلہ بڑا عجب ہے بھائی, کیسے ہم نکمے نالائق ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اتنے نکمے کیسے ہو گئے کہ باہر کسی سے لڑ لیے تو گھر کو جا کے بولتے ہیں 2 رکھ کے آیا, آج بہت اڑ کے آ رہا تھا. بیکار کی چیزیں ہوتی. بیگم معلوم کیا ہوا, لڑائی ہو گئی آج. یہ بیکار باتیں بولتے پورے جا کے. بیگم آج خطبے میں یہ حدیث سن کے آیا. بیگم, امی آج مولوی صاحب نے خطبے میں اللہ کی قرآن کی آیت پیش کی, سن لو تھوڑا. یہ بولنے نہیں آتا. اتنے نکمے نالائق ہے اپن لوگ. بولنا گھر جا کر, ڈسکس کرنا, عادت بنا دینا. کہ ہمارا ماحول تو ایسا ہو گیا کہ خواتین کے تعلق سے خاص طور پر لاڑ بازار کو جا سکتی عورت, چار مینار کو جا سکتی عورت, چاند رات کے دن رش رہتا, چلنے پھرنے کی جگہ نہیں, وہاں جا سکتی عورت. شادی خانوں میں جا سکتی عورت, مزاروں پہ درگاہوں پہ جا سکتی عورت, سب جگہ جا سکتی. ایک جگہ ہے خالی دنیا میں, وہاں گئی تو فتنہ ہوتا عورت. کہاں؟ مسجد کو. اور اپن بھی کتنے نکمے نالائق ہیں میرے بھائی. ہم بولے ہو دنیا بوری تو سائنس بول رہی ہوں گی صاحب, نکو نکو بیگم تم نکو آؤ مسجد کو, فتنہ ہوتا کہتے, تم بھی گھر میں رہو. نہیں لاتے ہم بھی. اچھا اس بھی لائق نہیں, ٹھیک ہے نہیں لائق, کوئی مسئلہ نہیں. عورت کا مسجد کو آنا فرض نہیں, اس کی بہتر عبادت گھر کے کونے کے کمرے میں قرار دی گئی. لیکن اسلام تو سکھاؤں سے, یہ خطبے کی باتیں, یہ نبی کی حدیث, یہ اللہ کے فرمان, آخر وہ کہاں سنے گی؟ کون سکھائے گا اسے؟ فرشتہ آئے گا کیا اس کے اوپر اتر کر؟ اور ایسی عادت بھی نہیں کہ نماز پڑھ کے فوراً گھر گئے, دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے, کھانا کھاتے کھاتے دستر پر امی یہ نہیں پوچھتی بیٹے خطبے میں کیا کیا سن کے ذرا بولو آج. بیگم یہ نہیں پوچھتی کیا بھائی کھٹی دال کھانا, تلا ہوا گوشت یہ جمعے کے دن ذرا لا کے رکھ دو, بات ختم. یہ جمعہ ہے اصل اپنا. جمعے کو جمعہ اپن کیا کہتے ہیں, پانی نہا کے عطر لگا کے کپڑے پہن لیتے ہیں, پیچھے کی صف میں 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, گھر میں کھٹی دال پکا کے کھانا کھا لیتے. یہ جمعہ ہے اپنے واسطے. اور کیا ہے جمعہ؟ یہ نہیں. تربیت کا نام جمعہ ہے, قوم کی تربیت کا نام, مسلمانوں کی تربیت کا نام, ہاں مسلمان مردوں اور عورتوں کی تربیت کا نام جمعہ ہے. یاد رکھنا, اس سے تربیت نہیں لیتے تو یہ جمعہ نہیں ہوتا. گھر جا کر بتاؤ امی اس سے پہلے میں دیکھا آپ کو کہ فلاں نے ان کے انتقال پہ اب بہت چیخ رہی تھی, اپنے گالوں پر مار رہی تھی, ہم نے دیکھا. امی میں نے نبی کی حدیث سنی ہے, راوی عبداللہ بن مسعود ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا گالوں پر مارنا مسلمانوں کی علامت نہیں ہوتی. فلیس منا, کا مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ. اللہ اکبر, مسلمانوں کے طریقے پر نہیں. سمجھانا جا کر. چلیے آئیے اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور اہم روایت معاشرے کے حساب سے, راوی حضرت ابو ہریرہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غلاموں کو اپنے مالک کے خلاف بھڑکائیں. اللہ اکبر. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بیویوں کو اپنے شوہروں کے خلاف بھڑکائے. اللہ اکبر. 2 چیزیں, غلاموں کو مالک کے خلاف بھڑکانا, بیویوں کو شوہروں کے خلاف بھڑکانا. گرم ہے معاشرہ فی الوقت, تو معاشرہ گرم ہے اس وقت. تو اس معاملے میں کیا فلانی ہوٹل میں ویٹرز کام کرنے والے اچھے ہیں, ان لوگوں کا میری ہوٹل میں آگے تو کتنا اچھا رہتا. اس کو بولتے کتنے دے رہے ہیں, دیکھو 350 دیتا ہوں. یہ بھڑکانا ہے مالک کے خلاف, مسلمانوں کی علامت نہیں.
کہ ایک مزدور کہیں کا کام کر رہا ہے, ہاں آپ جا کر اسے کہہ رہے ہیں اس کے مالک کے خلاف. تیرا مالک تجھے دیتا کیا بھائی؟ تیرا سیٹ, تیرا باس کیا تیرے لیے کرتا ہے؟ فلیس منا, مسلمانوں کی عادت نہیں ہے. اور دوسری عادت کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ بیویوں کو شوہروں کے خلاف بھڑکانا. معاشرے میں یہ وبا بھی بہت پھیلی ہوئی ہے, یہ وبا بھی بہت پھیلی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی میاں بیوی پرسکون انداز میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں, جو لڑنے جھگڑنے والے انہیں دیکھا نہیں جاتا, آ جاتے ہیں شیطان بن کر بیچ میں, دماغ بناتے ہیں شوہر کے خلاف. شوہر کے خلاف 1-2 مہینے پہلے کسی بھائی سے یہاں ملاقات ہوئی, اپنا دکھڑا لے کر آئے تھے, کہنے لگے کیا بتاؤں بھائی, میری بیوی جو میرے ساتھ اچھا رہا کرتی تھی, اب آج وہ میرے خلاف ہو گئی. میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ کہا اس کی اور 2 بہنیں ہیں جو خلا یافتہ ہیں, طلاق یافتہ, گھر میں آ کر بیٹھی ہیں, یہ میرے ساتھ ہے. وہ کیا بات کرتی ہیں, کیا بتاتی ہیں پتہ نہیں, کہہ رہی ہیں کہ میں اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں آج کل, کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے, اس کے جو ہے نا باتوں کا خیال میں نہیں کرتا. عجیب و غریب باتیں. اللہ اکبر مسلمانوں, کسی بیوی کو اس کے میاں کے خلاف بھڑکا رہے ہو, یہ حدیث کو سنو, فلیس منا, اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں, وہ نبی کے راستے پر نہیں, وہ صحابہ کے راستے پر نہیں. اور اگر یہ بات کو تم اپنے لیے جائز سمجھتے ہو کہ کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے, اسے حرام نہیں سمجھتے, اسے ناجائز نہیں سمجھتے, حلال اور جائز سمجھتے ہو, تو بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ اسلام سے بھی خارج ہو گیا. اللہ اکبر. فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے ایک اور روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا, صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز پر تمہارا حق نہ ہوتے ہوئے اپنا حق جتانے کا دعویٰ کرو. وہ چیز تمہاری نہیں, تم اس کے مالک نہیں, کسی اور کی وہ چیز ہے, اور تم آ کر یہ دعویٰ کرنے لگو کہ وہ میری ہے. فلیس منا, جھوٹی چیزوں پر دعویٰ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ہوتا ہے مسئلہ آج, بہت چھوٹی چھوٹی, گھروں کے اندر کا مسئلہ اٹھا لیجئے, گھروں کے اندر کے چھوٹی موٹی چیزوں پہ سملر چیزیں ہوتی ہیں, ان کی سیم ڈیزائن, سیم کلر ہوتا ہے, چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر حق نہ ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کو اپنی بتانا, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, مسلمانوں کے طریقے پر نہیں وہ. اور میرے بھائی اسی طریقے سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, حاکم کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. کیا پیارا مذہب ہے اسلام. تھوڑا سا اندازہ لگاؤ کتنا خیال رکھا گیا انسانوں کا, ان کے رتبوں کا کتنا خیال رکھا گیا, ہاں ان کے مقام کا کتنا خیال رکھا گیا. یہاں کے بڑے تو بڑے, یہ انسانوں کے بچوں کا بھی خیال رکھا گیا. کیا کہا؟ مسلمانوں کے بچے نہیں, مسلمانوں کے بڑے نہیں, کہا بچوں پر جو رحم نہ کرے وہ ہم پر نہیں. کوئی بھی بچہ ہو, بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرے. یاد رکھیے بچہ آپ سے سیکھتا ہے, بچے کو عزت دیں گے وہ آپ کی عزت کرے گا, بچے کو جھڑکی دیں گے وہ بھی آپ کو جھڑکے گا. بچوں کے ساتھ, بچوں پر رحم. اور اس سلسلے میں خاص طور پر میں ہمارے معاشرے کے بزرگوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. یہ مساجد کا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مساجد میں ہمارے بزرگ, ہمارے بوڑھے حضرات, ہماری بڑی عمر والے حضرات چھوٹے بچوں سے بڑا چڑھتے ہیں, انہیں مسجد میں آنے نہیں دیتے. میرے بھائی مسجدوں سے نہ روکو یہ نوجوان کو, یہ بچوں کو مسجد سے نہ روکو. یہ آنے والی پیڑھی, آنے والی قوم, یہ آنے والی نسل ہے. اگر تم انہیں مسجدوں سے دور کر دو گے تو یہ کلبوں اور پبوں کے قریب ہو جائیں گے. یاد رکھنا, یہ گندے صحبتوں میں چلے جائیں گے اگر تم انہیں مسجدوں سے دور کرو گے. ہاں چھوٹے ہیں, آج شور شرابہ کر رہے ہیں, کل نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان کو یہاں رہنے کی عادت ڈالو, انہیں رکھو, ان کو برداشت کرو. حضرت حسن حسین کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں امامت کرتے ہوتے. اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنی کوئی اوقات اور حیثیت ہے کیا؟ نبی اللہ ہے, مسجد نبوی کے اندر امامت کروا رہے ہیں. حضرت حسین یا حسن آتے ہیں,
سجدے کی حالت میں نبی ہے اور پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں حضرت حسن حسین. تھوڑا اندازہ کرو میرے بھائی, کیسی شفقت, کیسا رحم ہے چھوٹوں پر. صحابہ کہتے ہیں جب تک حسن اور حسین اپنی مرضی سے اللہ کے نبی کے پیٹھ سے نہیں اترتے, اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک چھوٹی آواز میں ہم بچے کو جھڑکنے لگ جاتے ہیں مسجد کے اندر. وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے معاشرے کے چھوٹے پر رحم نہ کرے. اور نوجوانوں, بڑوں کی عزت کرو, انہیں اپنا ادب, ان کا اپنا مقام عطا کرو. ہاں, ان کی عزت, ان کا احترام کرو. اللہ کے نبی نے کہا ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. میرے بھائی, عزت دو. بوڑھے ہو گئے, سٹیا گئے, تمہارا دماغ بہت خراب ہو گیا, انہیں کیا پتا پرانے دور کے آدمی ہیں, نئے دور میں کیا چلتا ہے انہیں کیا پتا. آج نوجوان کہتے ہیں بڑوں کے تعلق سے. نہیں میرے بھائی, نہیں, یہ ان کی عزت نہیں, یہ ان کی تکریم نہیں ہے. عزت کرو. اگر ان سے کچھ غلطی ہو جائے اچھے انداز میں عزت کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ. اسی طریقے سے ایک اور اہم حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی. اللہ اکبر. دوسری حدیثوں میں لیسا منا, لیسا منی کا لفظ آیا تھا نا. یہ مسند احمد کی عبادہ بن صامت سے روایت کردہ روایت میں اللہ کے نبی نے کہا لیسا من امتی, وہ میری امت میں سے نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, جو بڑوں کی عزت نہ کرے, اور جو وقت کے علماء کو نہ پہچانے. اللہ اکبر. ایک اور چیز بڑھا دی گئی ہے حدیث کے اندر, چھوٹوں پر رحم شفقت, بڑوں کا ادب احترام, اور کیا, علماء کو جاننا, علماء کی عزت کرنا, ان کا حق ادا کرنا, ان کا مقام رتبہ کیا ہے پہچاننا, ہاں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا, ان کے بارے میں ان کا جو رتبہ ہے انہیں عطا کرنا. یہ پہچان ہے مسلمانوں کی. ہمارا معاشرہ کیا بولتا معلوم, ارے وہ 4,000 روپے کی تنخواہ والے مول صاحب, وہ 8,000 روپے تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں, انہوں کیا, ان کی اوقات کیا, ان کی بساط کیا, انہوں ہم جیسا بولے ویسا سننا. ہم مسجد کے صدر, ہم مسجد کے سیکریٹری, ہم مسجد کے ذمہ دار, ہم مسجد کے معتمد ہیں. ہماری جاگیرداری چلے گی, ہماری اجارہ داری چلے گی, ہمارا حکم چلے گا علماء کے سامنے. اللہ اکبر. علماء کیا کہا اللہ کے نبی نے, علماء وارث ہے کس کے, انبیاء کے. یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں علماء, دین ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. علماء کی عزت میرے بھائی, جو علماء کی عزت نہیں کرتا وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں, جو علماء کو اپنا مقام نہیں دیتا وہ مومنوں کے راستے پر نہیں, جو علماء کو نہیں پہچانتا وہ نبی کے طریقے پر نہیں. میرے بھائی, یہ جاننا علماء کی عزت کیا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے علاوہ کسی اور قوم کا طریقہ اختیار کیا. مزے کی بات ہے نہیں, سمجھنے آنے والی بات ہے نہیں. کیا کہا, جس نے ہمارے طریقے کے علاوہ کسی اور قوم کا طریقہ اختیار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. خالی یہیں دیکھ لو پکڑ کے نوجوانوں کو, کیا ہوا بابا, حجام کو حجامت کے پورے پیسے نہیں دیے, بازو کے تو کاٹ دیا, اوپر کے چھوڑ دیا نا بالا. کیا ہو گیا امت کو, کیا ہو گیا امت کے نوجوانوں کو, کیا آج یہ نصرانیوں جیسا لباس, یہ نصرانیوں جیسے ہیئر سٹائل, یہ نصرانیوں جیسے شادی بیاہ, یہ نصرانیوں جیسے زندگی لائف سٹائل بنانے کی کوشش میں ہیں ہم آج. جو کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, ان کا جو طریقہ ہمارا وہ طریقہ. ہم انہیں ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, ہم انہیں ماڈرن سمجھتے ہیں. ترقی یافتہ لوگ ہیں بھائی, ان کو فالو کریں گے تو ہم بھی ترقی کی طرف جائیں گے. وہ جو ترقی ہے ان کی, جو تمہیں نظر آ رہی ہے وہ ترقی سیدھے جہنم کی طرف لے جاتی ہے. یاد رکھنا, جو غیر قوموں کی مشابہت, غیر قوموں کی مشابہت یاد رکھنا. نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے, ہاں نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کریں گے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا. آج معمولی باتوں پر دیکھ لو آپ, آج
मामूली मामूली बातों पर गैर कौम की मुशाबिहत, लिविंग पार्टनर का जो सिस्टम आया है, हाँ, और ये जो अजीब और गरीब किस्म के ताल्लुकात के मामलात आज आ रहे हैं, शादी ब्याह की कोई जरूरत नहीं, हाँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का फलसफा शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर फितना रोनुमा हो चुका है, मुमकिन है कि हमारे हिंदुस्तान में भी आ जाए, मुमकिन है कि कहीं और मुकाम पर भी आ जाए। मुसलमानों की औरतें सड़कों पर उतरकर अपने कपड़ों को निकालकर बरहाना खड़े होकर ये ऐलान कर रही है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, कैसे कपड़े पहनूं ना पहनूं, किसी के साथ रहूं, किसी के साथ सोऊं, किसी की औलाद पैदा करूं या ना करूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का आज मसला निकल गया मेरे भाई। क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी? कहां से लाए अम्मा ये जिस्म आप? कितने में खरीदे ये जिस्म आप? किसको पैसे दे के खरीदी आप ये जिस्म? क्या कर सकते हो? क्या ऐसा जिस्म चला जाए तो बना सकते हो? क्या ऐसी खुदरत है तुम्हारे पास? क्या ऐसी ताकत है तुम्हारे पास? जाओ जाओ, जो शख्स ये कहता है, जो औरत ये कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनसे मेरा चैलेंज है। तुम्हारा चेहरा खूबसूरत, वो खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आंखें, जाओ सारी कायनात के लोगों को चैलेंज है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वालों को चैलेंज है, तुम्हारी एक आंख निकाल दी जाए, सारी कायनातें मिलकर भी तुम्हें वो एक आंख लाकर देख नहीं सकती। तुम एक आंख नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात ये, और तुम ये कह रहे हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाह ने अता किया है, ये अल्लाह का दिया हुआ जिस्म है, इस पर मर्जी भी मालिक की चलेगी, इसके मालिक की चलेगी। आओ मेरे भाई, इसी तरीके से एक और मसला आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ये मसला भी बहुत गौर से सुनना। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, तिबरानी की रिवायत, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, फाल खोलने वाला, फाल खुलवाने वाला और बदशगुनी लेने वाला, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। अल्लाहु अकबर। क्या आज बात बात पर जादूगरों के चक्कर काटते हैं? जरा पुप्पू की बच्ची को पूछे थे, रिश्ता नहीं मिला, जादू करा दिए। फलाने बाजू दुकान खोल के उन्होंने जरा तरक्की कर रहे हैं, जादूगर के पास चले गए। जरा छोटी सी रिश्तेदारों में दुश्मनी हो गई, जादूगरों के पास के चक्कर काटने लग गए। जरा सा बच्ची बीमार पड़ गई, फाल खोलने वालों के पास जाकर फाल खुलवाने लग गए मेरे भाई। फलैसा मिन्ना, क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जादू करने वाले, करवाने वाले, दोनों भी, फाल खोलने वाले, फाल खुलवाने वाले और चीजों से बदशगुनी। मंगल को नाखून काटे तो ये हो जाता, मंगल को बाल काटे तो ये हो जाता, रात को 12 बजे झाड़ू दिए तो ये हो जाता, कौवा पुकारा तो ये होता, उल्लू को देखे तो ये होता, बिल्ली रास्ता काटे तो ये होता, काले तागे से ये होता, पीले तागे से ये होता। बदशगुनी लेने वाले फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। जरा सुधारने की जरूरत है माशरे को, मुसलमानों का तरीका नहीं। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा, जो किसी फाल खोलने वाले के पास जाए, फाल खुलाए। और एक बात नोट कर लो, बहुत मुख्तसर और कीमती बात बताने जा रहा हूं। जादूगर कौन है कैसे पता चलेगा? जादूगर मतलब बड़े सिंगा लगे हुए, बड़े दांता निकले हुए, मेरे सर का भी रह सकता जादूगर। क्या बता रहा हूं मैं? वाइट तोप, वाइट कपड़े पहनकर, दाढ़ी, टोपी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, तस्बीह पे जप रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह नमाज, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, जादूगर हो सकता है। जादूगर की सबसे बुनियादी निशानी, कोई मौलवी होगा, डंके की चोट पे कहता हूं ये बात मैं, लिख कर दूंगा, अपलाओ पेन लिख कर दूंगा। कोई मौलवी, लोग कहते हैं मदरसे के मौलवी के पास गए थे, हम बड़े मौलाना के पास गए थे, हम बड़े मौलवी साहब के पास, अरे बड़े मुत्तकी आदमी थे, उनके पास हम गए थे। लोगों सुनो, जो शख्स इलाज के बहाने, रुकिया के बहाने, कोई और चीज के बहाने तुमसे तुम्हारा और तुम्हारी वालदा का नाम पूछे, वो जादूगर है पक्का। कोई हो, कोई मौलवी हो, किसी जमात का ठेकेदार हो, किसी जमात का जिम्मेदार हो, किसी मदरसे का बड़ा हो, कितना मुत्तकी आपको दिखता हो, जायज नहीं है नाम वालदा का नाम पूछना, जादूगरी है। अगर ऐसा कहीं चले गए तो तौबा करो अल्लाह के पास आके सबसे पहले। जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, फाल खोलने वाला, फाल खुलवाने वाला, बदशगुनी लेने वाला, ये पांचों के ताल्लुक से अल्लाह, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। फाल खोलने वाले के पास गए, फाल खुलाए, उसकी बातों पे अरे सही बोल दिए, पूरा सही बोलता हूं, तुम्हारे जिन से पूरा पूछ के बोल रहा हूं, उसके जिन को गलत क्या बोलेंगे?
जिन्नात के कांटेक्ट में मोक्किल मोक्किल बोलते, मोक्किल वकील कुछ भी नहीं, जिन्नात रहती और कुछ भी नहीं। जिन्नात को उनकी इबादत करके, उनको खुश करके, अल्लाह को, रसूल को, कुरान को गालियां देके उसको अपने कब्जा में करे हुए रहते। क्या कह रहा हूं, एक लफ्ज भी झूठ नहीं है इसके अंदर, याद रखना, एक लफ्ज भी झूठ नहीं, साबित कर दूंगा मैं। वो मोक्किल बोलता, गए तुम फाल खुलाए, अरे सब सही बोलते रहे, हाँ साइंस बोलते हो, गलत नहीं बोलते, पूछ के बोल रहे हैं जिनसे। अल्लाह के नबी की हदीस सुनो पहले, फाल खोलने वाले के पास कोई मुसलमान जाए, फाल खुलाए और वो बातों को यकीन कर ले कि सच्ची बातें हैं, अल्लाह के नबी ने कहा 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अब अल्लाहु अकबर, 40 दिन। फलैसा मिन्ना, जादू करने करवाने वाले, फाल खोलने खुलवाने वाले, बदशगुनी लेने वाले, कोई जो है ना, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, इन चारों में से। आए, वक्त बहुत करीब हो रहा है, बहुत मुख्तसर बातें और रखनी है आपके सामने। सही बुखारी की रिवायत आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिसके रावी हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस। शादी का कार्ड आता नहीं अपने पास, शादी का रुक्का आता, तो शादी के रुक्के पे ये हदीस लिखी हुई होती। बगैर ये हदीस लिखे के शादी का रुक्का नहीं छापते लोग। दो हदीस, निकाह मिन सुन्नती एक तरफ आता, एक तरफ आता फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े, जो मेरे तरीके को छोड़े, जो मेरे तरीके के इराज करे, जो मेरे तरीके के अलावा कोई और तरीके पे जाए, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। अल्लाहु अकबर, वो मुझसे नहीं। नबी के तरीके को छोड़कर अपने मनमानी तरीके की तरफ जाना, अल्लाह के नबी ने कहा वो मुझसे नहीं है। जानते हैं ये किन अमाल के लिए कहा गया? 3 सहाबा आ गए, आके अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से पूछने लगे नबी की इबादतें कैसी है बताओ। अल्लाह के नबी की इबादतें बताई। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी का तो दर्जा ऊंचा, अगले पिछले सारे गुनाह माफ। तीनों साहबी बैठे हैं अम्मा आयशा के हुजरे में, अल्लाह के नबी का दर्जा ऊंचा है, अल्लाह के नबी इतनी इबादत कर रहे हैं, हमारा दर्जा छोटा, हम तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। उनमें से एक ने कहा आज के बाद रात को कभी नहीं सोऊंगा, सिर्फ नमाज पढ़ूंगा पूरी रात। एक ने कहा अब जिंदगी में खाली रोजे ही रोजे और कुछ नहीं। एक ने कहा इबादत में इतना मशगूल हो जाऊंगा शादी नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, बुलाए, क्या तुमने ऐसा कहा? हाँ हमने कहा। अल्लाह के नबी ने कहा देखो मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं नमाजें पढ़ता हूं और रात को सोता भी हूं, मैं रोजा रखता हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, और मैंने निकाह किया है। और मुसलमानों याद रखो, फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के नबी ने उन 3 साहबा से कहा, नमाज पढ़ने के लिए कह रहे थे, रोजा रखने के लिए कह रहे थे, निकाह ना करके इबादत में मशगूल रहने के लिए कह रहे थे, अच्छी नीयत थी। अल्लाह के नबी ने फिर भी कहा जो मेरे तरीके को छोड़ेगा फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। अल्लाह, अब तुम रज्जब के कुंडे ला लेके बोलेंगे तो बिदअत होती है, नबी का तरीका नहीं होता। रज्जब का महीना चल रहा ना, वो तो इबादतें थी जो कुरान हदीस में तज़किरा हुआ है। रज्जब के महीने के ताल्लुक से आपके मैं ये बात, सिर्फ इतनी बात बता दूंगा, सिर्फ इतनी बात, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। सारी बिदअतें जलील होकर जहन्नम में जाने वाली है, सब गुमराहियां हैं। याद रखना, जिस पर अल्लाह का हुक्म ना हो, जिस पर नबी का हुक्म ना हो, जिसको सहाबा ने ना किया हो, वो सरासर बिदअत है। याद रखना, और कुछ नहीं उसके अलावा। और रफ़ेदैन के मसले पे, आमीन के मसले पे, नमाज के तरीके के मसले पे, ईदेन के मसले पे, रोज़ों के मसले पे, हज के तरीके पे, निकाह के मसले पे, बहुत चीज़ों के ऊपर अपने थोड़े भाइयाँ जो है ना अपने बड़े बड़े उलमाओं के फतवे ला के बताते। रफ़ेदैन नहीं करते हो, कई को इमाम अबू हनीफा नहीं करे, आमीन नहीं बोलते, कई को हो उन्हों नहीं करे। मेरे भाई जाओ, सारी हनफियत से मेरा मुतालबा है, सारे रजब के कुंडे करने वालों से मेरा ये मुतालबा है। मेरे भाई एक दफा जाकर तहकीक करो, कुरान की वो सारी 114 सूरतों में लफ्ज तलाश करो, क्या कहीं पर रजब के कुंडों का तज़किरा आया है? नबी की वो हजारों हदीसें निकाल कर खंगाल लो, क्या रजब के कुंडों का तज़किरा आया है? वो सहाबा की जिंदगियों को पढ़ लो, क्या सहाबा की जिंदगियों में रजब के कुंडों का कोई तज़किरा आया है? ताबईन, तबे ताबईन, जाओ मैं तुम्हें यह भी कहता हूं, इमाम अबू हनीफा की जिंदगी पढ़ लो जाकर, क्या उनकी जिंदगी में कई कुंडों का तज़किरा आया है? और क्या हमारे बरेलवी भाई वो जाकर इमाम अहमद रजा खान की किताबें पढ़ ले, क्या इमाम अहमद रजा खान ने कहीं पर कहा है कुंडे करने के लिए? फिर आया कहां से? फिर बिदअत कैसे ना कहें इसे? मेरे भाई सरासर बिदअत। और बिदअत जो होती है ना, इसको सुनकर मुंह से हंसी निकल जाती है। गोश्त खाए तो घर में नहीं आना कहते। अरे ये क्या बात हुई भाई,
گوشت کھا کے اللہ کے گھر کو پاک صاف جگہ آ سکتے, تمہارے گھر کو نہیں آ سکتے. کتنی بیوقوفی کی بات ہے نہیں ہے؟ اچھا کہیں کہیں تم نے اسلام کا چولا اوڑھ کر برہمنزم تو نہیں اپنا لیا اندر اندر؟ کیا برہمنوں کے طریقے پہ تو چلنے نہیں لگ گئے؟ برہمن کہتے ہیں وہ تو گوشت کھا کے گھر میں نہیں آنا. مسلمان ہیں ہم تو. رجب کے کنڈوں میں آپ دیکھ لو. اچھا یہ کون سا طریقہ ہوگا؟ رمضان کی عید دیکھ لیے, بقرعید کی عید دیکھ لیے, عید المومنین جمعہ دیکھ لیے, خوشی کے سارے موقع اسلام کے اندر آئے, لیکن خوشی کے ایک موقع پہ بھی اللہ کے نبی نے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, علماء نے, محدثین نے ایک دعوت بھی ایسی نہیں کی کہ اندر کھانا ہاتھ بھی اندر دھو کے آنا. کہاں سے آ گیا بھائی یہ رجب کا مسئلہ؟ یہ چیز سمجھو کہاں سے آیا. یہ برا نا, ہنسی آتی ہے سب چیزیں سننے پر. کہاں سے آیا؟ اندر کھا کے ہاتھ بھی اندر دھو کے آنا. پردے کے پیچھے کی بات کیا؟ 22 رجب میرے بھائی, 22 رجب کوئی عام دن نہیں میرے بھائی. جاؤ سنیوں کے علماء سے سوال کرو, سنیوں کے علماء کے مسجدوں کے خطیبوں کا گریبان پکڑو, ان سے سوال کرو 22 رجب آخر کئے کا دن ہے؟ امام جعفر صادق کا تم نام لیتے ہو, پیدائش رمضان کے مہینے کی ہے, وفات شوال کے مہینے کی ہے, پھر آخر 22 رجب تاریخ کی ہے. کیوں آخر 22 رجب کو چنا گیا؟ اگر امام جعفر صادق کے نام کے تم کنڈے بھرتے یا ان کی نیاز کرتے تم, جو اسلام میں جائز نہیں, چلو مان لو تمہارے طریقے سے, آخر یہ تاریخ کا امام جعفر سے تعلق کیا ہے معلوم تو کرو جا کر. تاریخ نکالیں گے تو پتا چلے گا کہ 22 رجب کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان کے بیٹے کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا دن ہے 22 رجب. اللہ اکبر. یہ رافضی جو اسلام کا چولا اوڑھ کر مسلمانوں کے دوست ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں, یہ حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی منانے کے لیے, خفیہ خوشی منانے کے لیے, خوشی نہیں, کون سی خوشی؟ خفیہ خوشی منانے کے لیے اندر کھاؤ, ہاتھ بھی اندر دھو, باہر ہاتھ دھویں گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا. اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ رجب کے کنڈے. ہمارا مسئلہ ایسا ہے بھائی کہ ہم ہر چیز مسلک کی اینک پہن کے دیکھتے ہیں. ہر اینو ہے لیڈی سے اس واسطے بول رہے ہیں سب باتیں. انہوں وہاں بھی ہے جی, ان کا مسئلہ الگ ہے, اپنا مسئلہ الگ ہے. ان کی قرآن الگ ہے, اپنی قرآن الگ ہے. ان کی حدیث الگ ہے, اپنی حدیث الگ ہے. بہکا گیا لوگوں کو. اللہ کی قسم لوگوں, مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر, سارے لوگوں کی قرآن ایک ہے, حدیثیں بھی ایک ہے, سب کی ماشاءاللہ سب کی ایک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ چیز سمجھو. اسی طریقے سے میرے بھائی, فمن رغب عن سنتی, جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا, جو نبی کے طریقے سے اعراض کرے گا, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم نماز پڑھ لیں نبی کے طریقے کے مطابق پڑھ لیں, نہیں پڑھ لیں. تم روزہ رکھتے نبی کے طریقے کے مطابق رکھتے نہیں رکھتے. تم عمرہ حج کرنے جا رہی نبی کے طریقے کے مطابق کرتے نہیں کرتے. تم زکوٰۃ دے رہے ہو نبی کے طریقے کے مطابق دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو. تم نکاح کرتے ہو نبی کے طریقے کے مطابق کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. ہاں جتنے تمہاری زندگی کے معاملات ہیں, ہر معاملے کے اندر, چاہے معاملہ عبادت کا ہو, چاہے معاملہ اخلاقیات کا ہو, چاہے معاملہ کسی اور چیز کا ہو, نبی کا طریقہ ہوگا تو نبی کے طریقے پر ہے. نبی کا طریقہ چھوڑیں گے, اللہ کے فلیس منی کہا سیدھے سیدھے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور اہم مسئلہ ہے میرے بھائی. باتیں تو بہت ہے کہنے کے لیے, باتیں بہت ہے. ناانصافی اور بے رحم لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کہا, البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے, بے انصاف لوگ, ناانصافی کرنے والے لوگ جتنے ہیں, حضرت سعد روایت کرتے ہیں حدیث کو, الصحیحہ میں البانی رحمہ اللہ نے لایا حدیث کو, کہا جتنے ناانصافی کرنے والے اور بے رحم لوگ ہیں فلیس منا, وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے میرے بھائی. اور آج دلی جل رہا ہے, دلی کی سرزمین کو اٹھاؤ, آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کی ایک طرف یہ حدیث پڑھتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سارے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے مانند ہے, ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, پورا جسم حرارت سے تپ جاتا ہے. دلی جل گیا, عبادت گاہیں توڑی گئی, مسجدیں جلائی گئی, مسلمانوں کے گھر توڑے گئے, غیر مسلمانوں کے گھر بھی توڑے گئے, مسلمانوں کی جانیں گئی, غیر مسلمانوں کی جانیں گئی, بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن یہ مسلمان کیسے مسلمان, ایک جسم کے مانند ہونے والے, آج حیدرآباد میں تو سب سکون ہے نا صاحب,
میں بھلا میری شادی بیاہ، میرے گانے، میرے بجانے، میرے ولیمے، ہاں میرے کاروبار، میرے اپنے بیوی، میرے بچے، کہاں رات کی نیند حرام ہوگی، کہاں دن کا چین حرام ہوگا؟ یا تو وہ مسلمان نہیں جو مرے ہیں، یا تو میں مسلمان نہیں ہوں جو میرے دل میں درد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز سمجھنا۔ مسلمانوں کی مثال تڑپ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں دکھتا انسان کو، کوئی خوشی میں شامل ہونا اچھا نہیں دکھتا انسان کو، کہ کیا ادھر ماؤں بیٹیوں کی عزت لٹی گئی، وہاں پر نوجوان بچوں کو کھنڈروں کے اندر، نالوں کے اندر کاٹ کاٹ کے پھینکا گیا، وہاں کی عبادت گاہوں کو آگ کی نظر کر دیا گیا، اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں۔ اللہ اکبر، کم سے کم مدد کرو۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ کتنے لوگ ہیں؟ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خطبے کے دوران پوچھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دلی کی مدد کے لیے 1 روپیہ بھی خرچہ کیا ابھی تک؟ بتاؤ یہاں پر کتنے لوگ ہیں میرے بھائی؟ کیا وہ واقعہ یاد نہیں؟ کیا وہ وقت یاد نہیں؟ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، صحابہ بھی ایک کے بعد آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی آئے ہیں اور دوسرے صحابہ بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو انصار اور مہاجرین ہیں، انصار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دوں گا، میرے مہاجر بھائی سے نکاح کرا دو، اس کے ساتھ کوئی بیوی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ گھر کے 2 حصے کرو، ایک حصہ میرے بھائی کے لیے، دوسرا حصہ میرے لیے۔ یا رسول اللہ میرے کھجور کے باغ کے 2 حصے کر دو، ایک حصہ میرے بھائی کو دے دینا، دوسرا حصہ میرے لیے رکھ دینا۔ کیا یہ درد یاد نہیں؟ کیا یہ درد بھری خدمات یاد نہیں؟ کیا یہ صحابہ کی قربانیاں یاد نہیں کہ دلی کی سرزمین پہ آج لوگ روڈوں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں؟ دلی کی سرزمین پہ آج لوگ فنکشن ہالوں کے اندر، مسجدوں کے اندر سہارا لیے ہوئے ہیں، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اپنے اللہ کے مال اللہ کے حوالے ہے۔ میرے بھائی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ظالموں کے حق میں بد دعا بھی کرے۔ یہ بد دعا اللہ جتنے لوگوں نے وہاں کے معصوم لوگوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ وہ سارے ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کے اندر قحط سالی فرما دے، اللہ ان کے اندر بربادی لا دے۔ اللہ جتنے لوگوں نے وہاں پر ظلم کیا ہے، وہاں ظلم کرنے میں پلاننگ کی ہے، وہاں ظلم کرنے میں کسی کا سپورٹ کیا ہے، ماں اللہ ان تمام لوگوں کو تباہ و تاراج کر دے۔ کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم دعا کریں ظالموں کے خلاف؟ بنتا ہے میرے بھائی، یہاں احساس ہوگا تو بنے گا۔ مر گیا احساس ہمارا، اندازہ بھی نہیں ہے ہمیں کہ کیا کریں، کیسے کریں، بس وہ جانے ہم جانے۔ ایک تو بے حس ہو گئے ہیں اور خود غرض بھی ہو گئے، سیلفش، اپنے پاس تو نہیں ہوا نا بھی مسئلہ۔ کیسا گھبرا گئے تھے 1 ہفتہ پہلے، ایک آڈیو آتے تھے، گھر کے اندر تذکرے شروع ہو گئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے اور ہو کچھ بھی ہوتا کیا بھائی، اور میں تیاری کرنا کیا بھائی، کیسا ڈر گئے تھے۔ صرف ایک میسج کے آنے پر تم اتنا گھبرا گئے، سوچو جن پر بیتی ہوگی ان کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، جن کا لٹا ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا۔ جان جوان بچہ سارے گھر کا دارومدار اس پر تھا، آنن فانن گنڈے آئے اور مار کر چلے گئے۔ کیا حالت ہوگی وہ گھر کی اور ماں کی۔ اللہ اکبر، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا حالت ہوگی کہ ابو آنے کے انتظار میں بیٹھے تھے، ابو کو تو مار کر نالی میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی جاگنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا وقت ہے۔ اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی پر ناانصافی کی جائے، کس پر بے رحمی کے ساتھ ایسا یہ سب کام کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ناانصافی کرنے والے اور رحم نہ کرنے والے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ نہ مندروں کو توڑنا جائز ہے، نہ مسجدوں کو توڑنا جائز ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایسا آپ سمجھے، اگر کوئی یہ سمجھ گیا بیوقوف، کوئی مسلمان اگر بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم مندروں کو توڑ دیں گے، ہم چرچوں کو توڑ دیں گے، ہم گردواروں کو توڑ دیں گے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جائز نہیں ہے دوسروں کی عبادت گاہوں کو توڑنا۔ یہ بالکل تمہیں اس بات کی پرمیشن نہیں کہ تم کسی کی عبادت گاہ کو ٹھیس پہنچا سکتے ہو۔ عبادت گاہ تو عبادت گاہ، ان کے بڑے بڑے علماء اور رہنماؤں کو بھی تم نہیں مار سکتے، ان کے راہبوں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی جب جہاد کے لیے صحابہ کو بھیجتے، سب تاکید کر کے بھیجتے کہ غیر مسلمانوں کی عبادت گاہ کو نہ توڑا جائے۔ ہاں
اور جو ہے نا ان کے بڑے بڑے راہبوں کو عالموں کو نہ مارا جائے, ان کی عورتوں اور بچوں کو نہ مارا جائے, یہ کہہ کر بھیجتے اللہ کے نبی. جائز نہیں اسلام کے اندر میرے بھائی, جائز نہیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہے جھوٹ اور جھوٹے لوگوں کی تائید, ذرا سا محلے کے کونسلر ہے, جھوٹ میں ان کی تائید. اب کیا کر سکتے, پاور ہے نا ان کے پاس. ذرا سا انہوں ایم ایل اے ایم پی کیا ہو گئے, ذرا سا انہوں لیڈر چیئرمین کیا بن گئے, ذرا سا پریزیڈنٹ اور عہدے پہ کیا آ گئے, نچلی قوم ان کے تلوے چاٹنا شروع کر دیتی. آؤ یہ حدیث سنو. حضرت کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابن حبان کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, 9 لوگ بیٹھے ہیں, ایک ٹکڑی 5 کی ہے, ایک ٹکڑی 4 کی ہے. حضرت کعب کہتے ہیں 5 لوگ عرب کے ہیں, 4 لوگ عجم سے, 2 گروپ میں بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی آ کر کہنے لگے سنو, دیکھو کیا انداز ہے اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کا سنو, پھر اللہ کے نبی کیا تم لوگ سن رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہیں یا رسول اللہ سن رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایسے لوگ امیر, حکمران, رہنما, لیڈر بنائے جائیں گے جو نہ میرے طریقے پر ہوں گے نہ میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے, جو نہ میرے طریقے پہ ہوں گے نہ میرے خلفاء کے طریقے پر ہوں گے, بلکہ وہ لوگ جھوٹ کی بنیاد پر بنے ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے کہا جو لوگ, اب سنو یہاں اپنے واسطے, اپن تو لیڈر نہیں ہوتے, اپن تو ایم ایل اے ایم پی کاؤنسلر نہیں بن گئے, اپن کو تو لیڈرشپ نہیں ملی, لیکن اپن ان کے نیچے کے لوگ, ان کے لیے حدیث کا اگلا ٹکڑا. اللہ کے نبی نے کہا جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے, ان کے جھوٹ کو سچ سمجھیں گے, ان کے جھوٹ کو سچ بتانے کی کوشش کریں گے, اور ان کے ظلم کرنے میں ان کی مدد کریں گے, ان کے ظلم کرنے میں ان کی مدد کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ نہ مجھ سے ہے نہ ان سے میرا کوئی تعلق ہے, یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حوض کوثر پر آنے نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. ظلم کی بات, تھوڑا پاور آ گیا, ہاں میں ہاں ملا دیا ہو, کوئی تو بھی نیا آدمی آ گیا بستی کے اندر, زمین خریدا, گھر بنا لے رہا, کیسا بناتے, دینا پڑتا پہلے ادھر. ظلم, وہ ظلم میں اگر آپ بھی تائید کر رہے ہیں نہ تو فلیسا منا اللہ کے نبی کے جو ہے نا امت میں شمار ہوگا, اور نہ جب مر کے قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ کے نبی حوض کوثر سے تمہیں پانی پلائیں گے. پھر اس کے برعکس وہ لوگ جو ان کے جھوٹ کو جھوٹی کہتے ہیں, سچ نہیں کہتے, جو لوگ ان کے جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور نہ ان کے ظلم کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارے سے ہے, یہ ہمارے سے ہے اور ہم ان سے ہے, اور اللہ نے قیامت کے دن انشاءاللہ قیامت کے دن یہ لوگ حوض کوثر سے پانی پیئیں گے میرے ہاتھ سے. اللہ اکبر. یہ بات جاننے کی ہے میرے بھائی, یہ بات جاننے کی ہے. آج وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا کیونکہ باتیں بہت اہم اور اہمیت کی حامل تھی. کرونا وائرس کے تعلق سے ایک بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا. کرونا وائرس کیوں پینک ہے لوگ سمجھ میں نہیں آتا, کیوں پریشان ہے. 3 روپے کا ماسک 30 روپے میں خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے. سینیٹائزر جو 30-50 روپے میں ملتا تھا 200-300 میں خرید رہے ہیں آج. کیوں اتنا پریشانی آ گئی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. بیماری کے اوقات کہ تم اللہ سے مدد لینے کے بعد تمہارے اندر بیماری گھسے, بیماری کے اندر یہ بیماری کے جراثیم کے اندر یہ طاقت ہے. کس نے پیدا کیا وہ جراثیم کو؟ وہ طاقت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی مخلوق ہے وہ سب. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہم لا مانع لما اعطیت, جو نعمت اللہ عطا کر دیا ہے تمہیں صحت کی, یہ پوری کائنات مل کے بھی وہ صحت کی نعمت تم سے چھین نہیں سکتی. ولا مطیع لما منعت, اگر اللہ یہ نعمت تم سے چھین لے پوری کائنات مل کے بھی یہ نعمت تمہیں دے نہیں سکتی. میرے بھائی یہ چیز سمجھنے کی ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ بیماری ہو گیا تو جو علاج کراتے ہیں ہم بنیادی طور پر 3 طریقے کا علاج ہے. کتنے؟ 3 طریقے کا علاج ہے. ایک ہے دوا کے ذریعے سے, دوا کھانا, دوا پینا, دوا لگانا. دوسرا علاج ہے دعا, دعا کرتے اللہ سے اللہ یہ بیماری دور کر دے. لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس کو آج ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کا شکار بھول بیٹھے ہیں. تیسرا طریقہ,
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اللہ اکبر. کس سے؟ صدقہ دے کر علاج کرنا. اس کے بہت سارے واقعات اسلاف نے نقل کیے ہیں کہ کس طرح سے صدقے کا اثر ہوتا ہے. اور یہ صدقہ کوئی عام چیز نہیں ہے. مسند احمد کی ایک مشہور حدیث ہے, اللہ نے جب یہ زمین کو پیدا کیا, یہ زمین ہلنے لگی, اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس میں جما دیا, زمین ٹھہر گئی, فرشتے دیکھنے لگے اتنے طاقتور پہاڑ. کہا یا اللہ کیا یہ پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہے نا, یہ طاقتور چیز پہاڑوں سے لوہا ہے. کہا یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کیا؟ کہا آگ ہے. آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کیا؟ ہاں. کہا پانی ہے. پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں ہوا ہے. پھر فرشتوں نے کہا کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں ابن آدم کا چھپا کر دیا ہوا صدقہ ان تمام سے افضل ہے. اللہ اکبر, طاقتور ہے. تو صدقہ کوئی عام چیز نہیں ہے, بہت اہمیت. غصہ ٹھنڈا ہوتا اللہ کا صدقے سے. کبھی ایسا لگے کہ اللہ غصے میں ہے تو فوراً صدقہ کرنا, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ صدقے کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے جس طرح سے پانی کے ذریعے سے آگ بجھ جاتی ہے, ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں صدقے کے ذریعے سے. حدیث آئی ہے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا. صدقے کا فائدہ. عربک میگزین جو آتی ہے اس کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا عربی دنیا کا. ایک شخص کہتا ہے کہ میری والدہ کو میں دواخانہ لے گیا, بڑی کرٹیکل حالت تھی, ایڈمٹ کیا گیا. ڈاکٹروں سے بات ہوئی, ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی امید نہیں ہے, اپنے ذہن سازی کر لو, تھوڑا ہمت جٹا لو, بری خبر آ سکتی ہے, امید نہیں ہے ان کے بچنے کی. میں ارزودہ ہو کر ہاسپٹل سے باہر نکلا کچھ کام سے. راستے میں پیٹرول ڈلانے کے لیے پیٹرول پمپ پر رکا, پیٹرول کے لائن میں کھڑا ہوں. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ڈبے کے نیچے ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ابھی جنمے ہیں, ابھی ابھی انہیں جنما ہے. دکھتا نہیں بلی کے بچوں کو, ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, دھوپ ہے چلچلاتی, ڈبے کے نیچے ہیں. میرے دماغ میں تڑپ ہوئی, کہاں جائیں گے یہ بچے, کیا کھائیں گے, کہاں سے کھائیں گے. میں کار سائڈ لیا اور سامنے ایک فش مارکیٹ تھی, وہاں پر مچھلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فش کے لایا اور ان کو کھلا دیا. صدقہ, یہ صدقہ ہے. ان کو کھلایا اور پیٹرول ڈلایا, واپس ہاسپٹل آیا. بھاگتا بھاگتا میری والدہ کے کمرے کی طرف گیا, کیا دیکھتا ہوں کہ والدہ بیڈ پر نہیں. گھبرا گیا. جا کر ریسپشن پر نرس سے پوچھنے پر پتا چلا کہ ان کو ہوا کھلانے کے لیے تھوڑا باہر لے جایا گیا ہے. میں دوڑا آیا, والدہ کے پاس بیٹھا, کہا امی جان کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی بیٹے معلوم نہیں کیا ہوا, یہ لوگ ہوا کھلانے کے لیے لائے ہیں. ڈاکٹر سے بات کرنے پر پتا چلا کہ اب صحت بہت اچھی ہے, ماشاءاللہ اب صحت بہت اچھی ہے, تازی ہوا کھلانے کے لیے ہم باہر لائے ہیں. پھر امی کے پاس آ کر کہنے لگا امی جان کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹے نہیں جانتی, سو رہی تھی, اٹھنے سے پہلے خواب دیکھا ہے, خالی اٹھنے سے پہلے خواب ہے جو مجھے یاد ہے. کیا دیکھا امی جان؟ کہا بیٹے خواب میں ایک بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے. بس میری نیند نشار ہو گئی اور ڈاکٹر مجھے یہاں پر باہر لے گئے. اللہ اکبر. دیکھو صدقے کا کیسا اثر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صدقے کے ذریعے سے علاج کرانے کے لیے اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا ہے. کرونا وائرس ایک ٹائم تھا HIV سے ڈرایا گیا تھا, ایڈس ایسا ہاتھ لگائے تو بھی آ جاتا, بلکہ بتائے تھے وہ ٹائم پہ. پھر بعد میں بولے نہیں آتا. N1H1 کا مسئلہ آیا تھا, سوائن فلو کا مسئلہ آیا تھا, برڈ فلو کا مسئلہ آیا تھا, عجیب و غریب ہما قسم کے فلوس آئے, یہ آئے وہ آئے. اب یہ وائرس کا سلسلہ شروع ہوا. فلو کا چل رہا تھا, فلو لگ کے آ رہا تھا. اب وائرس پھیلنے والی ہے, وہ بھی وائرس تھا, فلو بھی, لیکن اس کا نام اب فلو بولتے وہ لوگ وہ پرانے چنگا سمجھتے ہیں. نیا نام دیا گیا, ڈرایا گیا پبلک کو. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایسی کیا اس سے اور 100 گنا خطرناک بیماری آ جائے گی تو مسلمان گھبرانے والا نہیں, کیونکہ مسلمان کا عقیدہ کیا, اللہ جب تک نہیں چاہا کچھ بھی نہیں ہوتا. احتیاط کر لینا یہ الگ چیز ہے, احتیاط کر لینا یہ الگ چیز ہے, لیکن گھبراہٹ کا شکار نہیں. جب تک زندگی باقی ہے کوئی مار نہیں سکتا, موت کا وقت کوئی قریب نہیں کر سکتا. یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور بہت ساری باتیں ہیں فلیسا منا کے تعلق سے. پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. معذرت کا ہوں کہ آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا وقت ہم نے زیادہ دیا ہے اللہ اس کا اجر بھی ہمیں زیادہ عطا کرے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں, اللہ دہلی کے مظلوموں کی حفاظت فرما, اللہ دہلی کے مظلوموں کی حفاظت فرما, اللہ دہلی کے مظلوموں کی مدد فرما. اللہ وہاں کے ماؤں کی پکار کو سن لے, وہاں کے ننھے بچوں کی پکار کو سن لے. اے اللہ
اللہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے. اللہ وہ ظالموں کے پنجوں کو مروڑ دے. اللہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے ایسا ہی اور اس سے خطرناک ظلم ان پر اٹھا دے. اللہ وہ ظالموں کے گھروں کو تباہ کر دے. اللہ وہ ظالموں جنہوں نے دہلی کے رائٹس کے اندر، دہلی کے فساد کے اندر یہ پلاننگ کی ہے، مدد کی ہے، جنہوں نے بھی اس کے اندر مدد کی ہے، اللہ ان تمام ظالموں کو تو نیست و نابود کر دے. اللہ ان کو تو نیست و نابود کر دے. اللہ تو ان کے کیفر و کردار تک پہنچا دے. اللہ تو انہیں ایسے حشر کر تاکہ دنیا کے اندر ان کا ایک انجام لوگ دیکھ سکے. اللہ انہیں عبرت بنا دے. اللہ دہلی کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما. ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی عزت اور مال کی آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تمام عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. اللہ حیدرآباد کے امن کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان کے حفاظت کی امن کی حفاظت فرما. اللہ یہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی، خاص طور پر یہاں کے علماء کی، یہاں کے دعات کی، یہاں کے ماں اور بہنوں کی، یہاں کے نوجوانوں کی، یہاں کے رہنما اور رہبروں کی حفاظت فرما. اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہر فتنے سے تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ ظالم کی پلاننگ کو تو ان پر الٹ دے. اللہ ظالم کی پلاننگ کو تو ان پر الٹ دے. اے اللہ تو ہی کارساز ہے. اللہ تجھ سے دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تجھے اللہ مانتے ہیں. اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ تیرا در چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ اگر تیرا سہارا چھوٹ جائے گا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں. اللہ تیری مدد کے علاوہ کوئی مدد نہیں. اے اللہ تو مدد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو سہارا نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ تو ہمیں پناہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ تیرے تمام صفات کا واسطہ، تیرے تمام ناموں کا واسطہ، تیرے رحمیت کا واسطہ، تیرے کریم نام کا واسطہ، تیرے غفار نام کا واسطہ، اللہ تیرے اسم اعظم اللہ نام کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. ہماری دعا کو قبول فرما لے. ہماری دعا کو قبول فرما لے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.